اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کے جو ہمارا چھوٹا سا درس کا سیکشن ہے یہ بیسیکلی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 اور اس سے آگے کی کچھ آیتیں اس کے اوپر ہے. اس کا ہم لوگ تھوڑا سا شان نزول دیکھیں گے. یہ جو آیات تھی یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ میں، اور مسلمانوں پہ مکہ میں ایک بہت ہی تکلیف دہ وقت تھا جو کہ گزرا، مشکلوں میں، پریشانیوں میں، بہت سے مظالم تھے جو ان پہ ڈھائے گئے. ہمیں معلوم ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے ان کو کوئنوں پہ لٹا دیا گیا، حضرت سمیہ کی جو فیملی تھی کیا کیا مشکل طریقے سے ان کے ساتھ، اور دین جو ان کو شہید کیا گیا نیزوں کے اوپر اور کس طریقے سے. تو وہ ایک انتہائی مشکل دور تھا جو مسلمانوں نے اس کو گزارا، اور اس کے بعد پھر وہ ہجرت کر کے حکومت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابیوں کے ساتھ مدینہ پہنچے. تو وہ ایک سچویشن تھی کہ جس کے اندر وہ ایک کیفیت میں موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ والی جو آیات تھی یہ نازل کی. تو اس سے ہمیں ایک احساس ہوتا ہے کہ بیسیکلی ان آیات میں ذکر ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا اور طالوت اور جالوت کی جو جنگ ہوئی، اور اس میں کیسے ایک چھوٹی فوج تھی جس کا مقابلہ تھا ایک بڑی فوج کے ساتھ، اور اس کے بعد کس طرح سے اس کو فتح نصیب ہوئی، اور جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کیسے نصرت عطا فرمائی اس وقت مسلمانوں کو. بنی اسرائیل کی موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے 2 نبی اور آئے، اس کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا جو یہ دور تھا جس وقت یہ ہوا. تو اس سے ہمیں نا ایک 2 چیزیں ہیں جو کہ سیکھنے کو ملتی ہیں. ایک تو یہ درس دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو کہ آج کل فلسطین کے اندر جو سچویشن ہے اور جس طریقے سے فلسطین کے اوپر مشکلیں ہیں، وہ اسرائیل ہے جو کہ اپنی بربریت کر رہا ہے اور ان کے اوپر اپنے مظالم ڈھا رہا ہے، اور ساری چیزیں جو جس مشکل کے اندر وہ لوگ گزار رہے ہیں، اور جس طرح سے مسجد اقصیٰ ہے وہ اپنا اس کو کبھی ان کے وہ ہیں پلان ہے شہید کرنے کے لیے، کبھی کوئی چیز. تو اس میں جو ہے نا ہم سوچتے ہیں کہ اسرائیل ہے، فلسطین تو بہت کمزور ہے، مسلمان کمزور ہیں، اسرائیل بہت مضبوط ہے، اور وہ ساری چیزیں. تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے کہ جو مرضی ہے، جو مرضی سچویشن ہے، جو مرضی بڑے سے بڑا آپ کا دشمن ہے، کوئی بھی چیز ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو آپ کا اللہ ہے وہ ان سب چیزوں سے اوپر ہے، اور وہ ان سب چیزوں سے بڑا ہے. جو مرضی چیز آ جائے، بڑے سے بڑا دشمن آ جائے، بڑے سے بڑا ہتھیاروں والا دشمن آ جائے، کوئی بھی چیز آ جائے، تو اس میں اگر آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا نا کہ جو آپ کا رب ہے وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے، تو پھر آپ کو جو ہے نا اپنا ایک جو سکون دل کا ہوگا اور جو طاقت آپ کے اندر موجود ہوگی. یہ وہ چیز ہے کہ جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ جو ساری اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مینشن کی اسٹوری اس کے اندر بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو اس کی جو شان نزول ہے کہ جس وقت یہ نازل ہوئی تو یہ وہ ٹائم تھا کہ جب مسلمان تھوڑے سے بدر ہونے والی تھی، اور اس وقت جو ہے نا یہ آیات جو ہے اتری مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے. تو یہ آج بھی ہمارے لیے اسی طرح یہ ہم آیتوں کو اپنے لیے وہ کرتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے بڑا دشمن ہو اور آپ نے اس کے ساتھ جو ہے نا ٹکر لینی ہے تو آپ نے اس کو کس طریقے سے دیکھنی ہے. اچھا، یہ جو آیتیں ہیں یہ بیسیکلی ان کے اندر ایک یہ ہے کہ جو طالوت علیہ السلام تھے ان کے حوالے سے کہ ان کو اپنی جو قوم تھی بنی اسرائیل اس کا بادشاہ بنایا گیا، اور اس کی آیت کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ اس قوم کے لیڈر بنے وہ، اور انہوں نے جناب پھر اپنی اس قوم کو آگے لے کے چلے. وہ کچھ عقائد میں کوئی 80,000 لوگ تھے جو کہ حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھ تھے اس جنگ کے لیے. اور آگے جو تھا وہ جالوت تھا. جالوت کی بہت بڑی فوج تھی، وہ بہت ہی
طاقتور تھا اور بہت ہی بڑے قداور اور ہر چیز میں بڑا مضبوط اور بختر بند اور وہ ساری چیزیں اس کے پاس تھی، اور اس کے ساتھ جناب مقابلہ تھا ان کا، اور اس میں جو ان کے پاس فوج تھی وہ تھی کوئی 80,000 لوگوں کی۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب یہ آگے گئے اور جنگ کے لیے آگے جانا شروع ہوئے ساری چیزیں، تو اس وقت بیچ میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کی طرف سے ایک وہ کیا کہ آپ لوگوں کے راستے میں ایک نہر آئے گی، تو آپ نے نہر سے جو ہے نا پانی سے رو کے نہیں پینا۔ تو اس وقت اب یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان تھا اس سچویشن کے اندر ان لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ ایک جنگ کے لیے جب نکلے ہوتے ہیں صحراؤں میں چیزوں میں، وہ سب چیزیں آپ تھکن میں دھوپ میں آپ کو پیاس لگی ہوتی ہے ساری، تو اس میں یہ ان کے لیے امتحان تھا کہ جو اس میں سے منافقین ہوں وہ علیحدہ ہو جائے اور جو ایمان والے ہیں وہ علیحدہ ہو جائے۔ تو صرف یہ تھا کہ اگر کسی نے کچھ پینا دیا تو وہ چلو پر پانی پیے لیکن سے رو کے پانی۔ تو اس وقت جو ہے سب لوگوں نے جو لوگ ان کے ساتھ تھے طالوت علیہ السلام کے ساتھ، اور وہ جو ہے نا اپنا انہوں نے پانی پیا، اور کہتے ہیں کہ کچھ 80,000 لوگوں میں سے 76,000 لوگ تھے کہ جنہوں نے وہ پانی پیا خوب سے رو کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب تھوڑا سا آگے گئے تو وہ پانی سے اتنا پیٹ ان کا بھر چکا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم لوگ جو ہے جنگ نہیں کر سکتے، اور وہ کچھ 4,000 لوگ تھے صرف جو رہ گئے اپنا جنگ کے لیے۔ تو اب آپ یہاں پہ 2 منٹ کے لیے رکیں کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کی ایک جنگ ہے جو کہ ایک مخالف دشمن کے ساتھ ہے، جو کہ آپ سے کئی بڑا ہے، کئی طاقتور ہے ساری چیزیں، اور این ٹائم جب جنگ ہونے لگے اس وقت جو ہے نا وہ 80,000 لوگوں میں سے 76,000 نکل گئے اور صرف 4,000 رہ گئے۔ تو ایک دم سے جو ہے نا آپ کا وہ ایک مورال کو کیا وہ بنے گی سچویشن۔ لیکن وہ طالوت علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بڑے قریب تھے، انہوں نے جو اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا ہم نے وہ کرنا تھا، اور وہ جو ہے اپنی فوج کو آگے لے کے گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں سے بھی جو 4,000 لوگ تھے ان میں سے بھی جو باقی تھے آہستہ آہستہ رہ گئے پیچھے، اور صرف 313 تھے جو رہ گئے تھے کیا نام ہے اس کا جنگ کے لیے۔ اب اس میں دیکھیں کہ اب یہ جو 313 ہیں یہ ہیں حضرت داؤد بھی اس کے اندر اسی 313 میں سے ایک ہیں علیہ السلام، اور وہ جو جالوت ہے وہ بڑا طاقتور، اس کے ساتھ ساری وہ جنگ ہے اور وہ سارا کچھ ہے، اور یہ لوگ جو ہے ٹکر لینے لگے ہیں ان کے ساتھ۔ اب اس میں دیکھیں 2 چیزیں ہیں جو کہ نا بڑی سیکھنے والی ہیں۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نا کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے نا ہمیں منع کیا ہوتا ہے۔ اب وہ جب پانی پی رہے ہوگے ان کو لگ رہا ہوتا ہے یار یہ تو صغیرہ گناہ ہے یہ، لیکن اس کے بعد جو آگے انہوں نے جنگ سے جانے سے وہ کیا وہ کبیرہ وہ ہو گیا اس کے اندر۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی چیزوں سے روکا ہوتا ہے، کئی چیزوں سے منع کیا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کی اہمیت کو بڑا نہیں سمجھتے۔ ہم سوچتے ہیں یار یہ اتنا سا کام ہے کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آپ وہ چیز کر بیٹھتے ہیں پھر آگے جو آپ کے ساتھ اس کی اوپر جو ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں چیزیں، اور جو آپ کو آگے آپ کو نقصان ہوتا ہے وہ ایک ڈفرینٹ لیول کا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں ہمارے لیے سیٹ کی ہیں اس میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے آگے کار بند ہونا ہے۔ وہ بے شک چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہیں ہے، وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا ہی کیوں نہیں ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا کیا افیکٹ ہوگا آپ کی زندگی میں اور آگے جا کے آپ کس طریقے سے۔ یہاں پر بھی اللہ نے ان کو خالی پانی سے منع کیا، اور اس کا جو آگے رزلٹ ہوا وہ یہ کہ وہ جنگ کے اندر شریک ہونے سے وہ ہٹ گئے۔ اور دوسری چیز ہمیں اس میں سیکھنے کو ملتی ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو اور جو منافق ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیتے ہیں۔ یہ بدر میں بھی ہوا کہ جو منافقین ہوتے ہیں وہ اصل میں جو ہے نا وہ آپ کی ٹانگ کھینچ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس جنگ کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا تمہیں کیا لگتا ہے تم آزمائے نہیں جاؤ گے، تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، صرف یہ کہہ دو گے کہ میں آمنا میں بلیف میں مان لیا ہے، اور تم لوگوں کو جو ہے نا تم لازماً آزمائے جاؤ گے، کبھی بھوک سے کبھی اس سے، پوری اللہ تعالیٰ نے لسٹ دی ہے۔ تو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہوتا ہے اس وقت کہ اگر آپ نے آج یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں، آپ کو تکلیف ہے فلسطین کی اور ان ساری چیزوں کی، تو آپ سب سے پہلے آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے اوپر اسلام نافذ کرنا ہے، میں نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ویسے کرنا ہے جیسے اللہ نے کہا ہے۔ یہ بڑا آسان ہے کہ ہم جا کے تو اس طرح بولیں بڑا فلسطین کو یہ کریں سپورٹ کریں، یہ بہت ایزی ہے درس دینا اور یہ سارا، لیکن اپنی زندگی کے اندر اپنے اوپر اس کو نافذ کرنا یہ ایک کام ہے کہ یہ جو ہے جب آپ کرتے ہیں تو آپ اس چیز کو لے کے چلتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پھر ان سے علیحدہ کر دیا۔ وہ جو 313 تھے صرف وہ رہ گئے، یہ بدر کے جو نمبر تھے ان نمبروں جتنے جو لوگ تھے وہ رہ گئے۔ اور اس کے بعد دیکھیں اب یہ جو 313 تھے یہ اب اللہ کے ساتھ وہ مخلص لوگ تھے کہ جن کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ فوج بھی نکل گئی، ہمارا دشمن بھی بڑا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ ہم نے وہ کرنا ہی کرنا ہے جو ہمیں اللہ نے کہا ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ
قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، اس کے بعد اس پہ استقامت رکھتے ہیں. یہاں پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کا ذکر کیا کہ جب انہوں نے اس اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قالوا ربنا افرغ علینا صبر وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے پروردگار ہم لوگوں کو صبر عطا فرما، صبر کے دہانے ہم پہ کھول دے. اب یہ دیکھیں، اب یہ جو انہوں نے کہا نا کہ صبر کے دہانے ہم پہ کھول دیں، انہوں نے اللہ کے ساتھ آ کے رونا نہیں شروع کر دیا کہ جو نا میرے ساتھ ہی کیوں یہ ہونا تھا، سارے لوگ بھی چھوڑ گئے ہیں، ہم اکیلے رہ گئے ہیں، یہ اتنی بڑی آدمی ہے، ہم پھنس گئے ہیں، ہم مظلوم ہیں. یہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صبر مانگا. اب اور آگے کا سب وہ سب اقدامنا، ہمارے قدموں کو اب جمائے رکھیں. یہ پھر آپ کا کام ہے. جب آپ اللہ کے لیے کوئی چیز کریں اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس چیز میں لگائیں، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اس سچے دل کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ پھر دعا مانگیں اور اللہ کے آگے اپنے آپ کو لے کے جائیں اور اللہ کو کہیں کہ جنا یا اللہ یہ جنا مجھے اب آپ صبر دیں، میں آپ کے لیے اب یہ کر رہا ہوں سارا کچھ آپ کے لیے، میں نے اپنے آپ کو لگایا ہے، اب آپ مجھے یہاں پر جنا صبر دیں، یہاں میرے سے مشکل ہو رہی ہے ابھی. اور اس کے بعد پھر آپ کہیں وثبت اقدامنا، میرے اب قدم کو جمائے رکھیں، اب مجھے ہلنے نہ دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور مجھے قوم کافروں کی طرف فتح دے. اچھا اتنا اب ایک اور چیز بھی ہے جو کہ جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ اب یہاں پر ہمیں نمبر ایک اس کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے، پلس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگ کیا وہ اس حوالے سے کچھ کر رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ فلسطین ہے، اسرائیل ہے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، سارا وہ مسئلہ ہے، ہر چیز ہم سوچتے ہیں وہ تو بڑا مشکل ہے ہم کو ہرانا، یہ کرنا، ہم نے اپنے ذہن میں ہی اس کو اپنی شکست کو تسلیم کیا ہو. اگر آپ کو یہ پتا ہوگا نا کہ نہیں آپ کا اللہ بڑا ہے، اسرائیل ہوگا جو مرضی ہوگا، وہ جو ہے نا اپنا ابراہ کا جو نا جو لشکر آیا تو وہ ابابیل تھے، وہ بے شک کتنے ہی چھوٹے تھے، انہوں نے اس کو وہ کر دیا. وہ جب داؤد علیہ السلام تھے تو ان کا بھی ہم سٹوری میں آگے جاتے ہیں کہ وہ ایک بڑی دبلے پتلے ایک وہ تھے، کوئی بہت وہ تھے اور ینگ تھے، نوجوان تھے. اور وہ جو جالوت تھا وہ بڑا ہی ہیوی میسو اور آرمر بنا، اور اس نے اپنا سارا بختر بند سے اپنے آپ کو سارا کور کیا ہوا. تو پھر جب طالوت علیہ السلام نے کہا کہ کون جائے گا ہماری طرف سے جالوت سے وہ کرنے کے لیے، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک ان کی طرف سے بندہ آتا تھا، ایک اس طرف سے بندہ جاتا تھا. تو حضرت داؤد نے کہا کہ میں جاؤں. حضرت داؤد اس وقت جو ہے اپنا وہ انہوں نے جب یہ چیز کی، وہ بنی اسرائیل کے وہ 313 لوگوں میں سے ایک وہ شخص تھے، اور ان کے پاس کیا تھا کہ نہ ان کے پاس تو تلوار بھی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا یہ آپ کس طرح سے، لیکن وہ ایک سلنگ شاٹ ہوتی ہے، وہ اس کو مارتے تھے، وہ ڈوری کے آگے پتھر رکھ کے زور سے مارتے تو وہ جا کے پتھر. تو وہ انہوں نے جنا کیا کیا کہ اب یہاں پہ وہ جب انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا، اب یہاں آپ تھوڑا سا پوز کریں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ سوچنا تو بڑا آسان ہے کہ انہوں نے نہ بھی سوچا، انہوں نے پھینکا، مارا، وہ گھر گیا، اور وہ، لیکن ان کے اندر یہ کریج کہاں سے آئی؟ وہ ینگ بچوں کے اندر تو کئی دفعہ کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے نا اپنا کوئی اپنے دکان سے جا کے کوئی چیز لے، ان میں کیسی اتنی کریج آئی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے جنا جا کے جنا یہ کرنا ہے. تو یہ دیکھیں یہاں پر نا ہم یہ سوال ہے، ابھی اس سوال کا بھی آگے ہم جواب تلاش کریں گے قرآن کے اندر سے، حدیث کے اندر سے. یہ بیسیکلی کیا ہے کہ یہ جو ہے نا جو ہم لوگ آگے اس میں چلتے ہیں تو اس میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس میں جو آیت ہے وہ کیا ہے کہ سورہ 7 کی آیت نمبر 17 ہے. اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں انہو اواب. اب یہ دیکھیں اس میں کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے، بے شک کہ وہ رجوع کرنے والے. اب یہ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا. یہ جو آپ کو میں نے سوال پہلے رائز کیا تھا کہ ان کے اندر ایک طاقت کہاں سے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انہو اواب، وہ جو تھے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. تو ہم یہ سوچیں کہ کیا ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اس طرح سے اللہ کی طرف اس طرح سے پلٹنے والے ہیں؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرف سے پلٹتے ہوں گے تو ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ وہ طاقتیں ڈال دیں گے، کیونکہ یہ جو پاور آتی ہے نا یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. یہ وہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بخاری شریف میں ہے 3420. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے جو کہ رات کے ایک تہائی حصے میں ہوتی تھی. اب یہ دیکھیں
یہ جو ان کو طاقت مل رہی ہے نا حضرت داؤد علیہ السلام کو، ہم نے اب ان کی زندگی میں جا کے دیکھا ہے کہ یہ طاقت ان کے پاس کہاں سے آ رہی ہے. یہ طاقت ان کے پاس اللہ کی انہ اواب، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع کر رہی ہیں وہاں سے آ رہی ہے. یہ جو ایک تہائی نماز رات کو وہ پڑھ رہے ہیں نا، اللہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ اپنا ریلیشن بنا رہے ہیں، یہ طاقت ہے جو کہ ان کو وہاں سے آ رہی ہے. تو اگر آج ہم لوگ اس مسکن میں ہیں نا، ان پریشانیوں کے اندر ہیں، یہ ساری سچویشن ہے، کیا پتہ ہم لوگ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف اواب نہیں ہیں، کیا پتہ ہماری رات کی نمازوں کے اندر اس طرح کی قسم کی شدت نہیں ہے، ہماری رات کی نمازوں میں اس قسم کی شدت نہیں ہے کہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں فلسطین کے لیے، مسلمانوں کے لیے. وہ مسجد اقصیٰ کی وہ حرمت ہمارے دل میں نہیں ہے. آج ہم سوچتے ہیں خدا خواستہ کبھی خانہ کعبہ کے اوپر یا مسجد نبوی کے اوپر کوئی وہ کرنے لگے تو ہمیں کیسے ہمارا خون کھولتا ہے ایک دم سے، لیکن مسجد اقصیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں وہ چیز اس طرح سے فیل نہیں ہوتی، اس لیے کیونکہ ہمارے اندر وہ چیز اس وقت ویک ہو گئی نہیں ہے. تو یہ ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے، اپنی ان نمازوں کے اندر ان چیزوں میں ہمیں اپنے آپ کو وہ مضبوط کرنا ہے. ہم سوچتے ہیں یار وہ تو فلسطین ہے نا، ہم پاکستانی ہیں، یہ مسئلہ ہے. مسلمان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، وہ بے شک مسلمان فلسطین میں ہیں یا وہ سعودیہ میں ہیں یا امریکہ میں ہیں یا یوگانڈا میں ہیں یا جو مرضی دنیا کے کونے میں، مسلمان جو ہوتا ہے وہ جستے واحد کی طرح ہوتا ہے. اور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح، اگر اس کی ایک جسم کے حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کے پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ مسلمانوں کا حساب ہے. تو اس حوالے سے جناب اپنا یہ چیز ہے کہ جناب جس حوالے سے میں نے آپ سے ذکر کیا ہے اس میں اب یہ آیات ہیں جن کا ہم لوگ ترجمہ دیکھتے ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اور پیغمبر نے ان سے کہا خدا تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا. وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کا ہو سکتا ہے، بادشاہی کا مستحق تو ہم ہیں جن کے پاس بہت سی دولت ہے اور ان کے پاس دولت بھی نہیں. پیغمبر نے کہا خدا نے اس کو تم پر فضیلت دی اور منتخب فرمایا، اس نے ان بھی بہت سا بخشا، تن و توش بھی، اور خدا جسے اختیار کرتا ہے اسے بادشاہی بخشتا ہے، وہ بڑا کچھ کرنے والا ہے. اب یہ دیکھیں اس میں اب ایک اور چیز ہے جو کہ ہمارے لیے بڑی سیکھنے والی ہے کہ حضرت طالوت جو تھے وہ بنی اسرائیل نے جب ان کو اپنا وہ بادشاہ بنایا اور وہ اس کے بعد اس سے اگلی آیات ہے کہ اس میں ان کے لیے نشانی مقرر کی گئی کہ وہ حضرت موسیٰ کا اور حضرت سلیمان کا جو وہ تھا کیا کہتے ہیں حضرت موسیٰ کا اور ان کی جو صندوق تھا پیغمبروں کا وہ ان کے پاس فرشتے لے کے آئیں گے. اور وہ پھر جب لے کے آئے تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا مینشن کیا، لوگوں کی نظر میں تھا کہ ان کے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو دولت بھی نہیں ہے، شہرت بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ آپ کا تقویٰ دیکھتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ ریلیشن دیکھتے ہیں. تو یہ ان کی اللہ کے ساتھ ریلیشن تھا حضرت طالوت علیہ السلام کا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو پھر وہ بنایا اس کے اندر. اور پھر اگلی آیات جو ہیں اس میں کہ اور جب طالوت کے لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے جس نے اس میں سے پانی پی لیا اور وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے. ہاں یہ وہ بات ہے کہ اگر تم اپنے ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لو، لیکن سوائے چند باقی سب نے پانی پی لیا. طالوت مومنوں سمیت جب نہر سے گزرے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت کے نشتروں سے لڑیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والے لوگوں نے کہا بسا اوقات چھوٹی سی اور تھوڑی سی جماعتیں بھی بہت سی بڑی جماعتوں کو اللہ کی حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب اس میں دیکھیں یہ دو ٹائپس آف لوگوں کے نا وہ ہیں اپنا مفروضے ہیں جو انہوں نے اپنے اس میں وہ کہیں. ایک کہہ رہے ہیں کہ آج تو ہم میں طاقت نہیں، ہم ان سے لڑے ہیں، وہ تو بڑے طاقتور ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں. دوسرے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جن کا اللہ پیمانہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی اپنا وہ ہوتی ہیں وہ بڑے بڑے نسلوں کو جو ہے وہ کر لیتی ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے اور ان کی خاصیت یہ بتائی وہ لیکن اللہ سے ملاقات پہ یقین رکھنے والے لوگ ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہماری اللہ سے ملاقات ہونی ہے. تو جب آپ کو یہ یقین ہوگا نا کہ آپ کی اللہ سے ملاقات ہونی ہے پھر آپ کو ڈر نہیں ہے. آج لوگوں نے اس طرح سے کر دیا ہے سارے معاملے کو کہ لوگ بات کرنے سے ڈرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں جہاد کی بات نہیں کرنی، نہیں اس کی فلسطین کی بات نہیں کرنی، نہیں اس کی بات نہیں کرنی. اپنے کیا نام ہے اس کا سارے معاملے کے اندر اس چیز کو دبا دیتے. تو یہ بیسیکلی کیا ہے کہ جب آپ اللہ پہ آپ کو یقین ہوگا تو آپ کو پتہ ہے اب جو بھی ہے اب میں نے جو حق گویائی ہے وہ میں نے کرنی ہے، میں نے جو اللہ نے کہا ہے وہ میں نے اس چیز کو جو فریضہ ہے وہ سر انجام دینا ہے.
تو یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے جو آگے بتایا کہ جو نا حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اواب تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے تھے. اور پھر آگے ہے ہم نے ان کو پہاڑوں، یہ سورہ 7 کی سورہ آیت نمبر 17 اور اس سے آگے کا میں ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں، ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ خدا پاک کا ذکر کرتے رہیں، اور پرندوں کو بھی جمع کرتے رہتے کہ سب ان کے فرما بردار تھے. اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا اور اسے حکمت دی اور بات کرنے کا فیصلہ دیا. تو اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، جو آپ اللہ کے لیے اللہ کی طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں، اللہ کو رجوع کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے اپنا وہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ہی پھر وہ جو رب ہے آپ کا، وہ بادشاہ ہے، وہ پھر کہاں سے کیسے چیزیں کرتے ہیں، وہ پھر ان کی اپنا ہی اللہ تعالیٰ کا حساب ہے. اور اس میں جس طرح سے آیا تھا نا کہ وہ پھر پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ وہ ان کے ساتھ ذکر میں شریک ہو جاتے. وہ جب حضرت داؤد اللہ کو یاد کرے، ان کے ساتھ پہاڑ اللہ کو یاد کرے. تو جب پہاڑ یاد کر رہے ہیں، پرند ان کے ارد گرد ہے، سارا کچھ ہے، تو وہ انسان کیا چیز ہے جو جالوت ہے یا جو بھی اس کی فیملی ہے، جو بھی اس کے کیا نام ہے اس کا وہ ہے لشکر ہے، سارا کچھ ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جب آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کا اللہ کے اوپر جو نا آپ کا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل وانا، اور اللہ کے ساتھ رجوع آپ کا اس طرح کا ہے جو جس طرح وہ حدیث میں آیا ہے، جو راتوں کا جو آپ کا اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے، وہ جو آپ کی اللہ کے ساتھ جو دعائیں ہیں سب اقدام ہے. اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس ساری سچویشن میں، فلسطین کے لیے، اس سب کے لیے. اگر ہم کچھ نہیں کر رہے تو ہم یہ دعا کریں گے سب اقدام ہے، تو ہم کس چیز میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو ہمارے قدم جمائے رکھے؟ ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے کہ جس کے اندر ہم لوگ یہ کہیں. اس میں ہم نے اپنے آپ میں ہر ایک بندے میں سوچنا ہے، ہر بندہ اپنے حساب سے ایک پلان بنائے، اپنے ذہن میں سوچے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اس طریقے سے سچویشن کو کرنا ہے. ہم سوچتے ہیں نا اپنے بزنسز کے بارے میں سوچتے ہیں کیسے کرنا ہے، وہ ہم بڑے اچھے کر لیتے ہیں، اپنے دوسری خاندان کے حوالے سے، اپنے بچوں کے حوالے سے، اپنی ہر چیز لگژریز کے حوالے سے ہر چیز کا ہم پلان کرتے ہیں. ہم اس چیز کا پلان کریں، یہ ہمارے فرضوں میں سے فرض ہے. تو ہم لوگوں نے اس کے اوپر جو پلان کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو نا اس کے اوپر دعائیں کرنی ہے، پھر یہ دعا کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو نا جس طرح سے انہوں نے کی کہ ہمارے جو نا قدموں کو جمائے اور ہمیں جو نا فتح نصیب کرے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بعد پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت جو ہے نا وہ آتی ہے، اور وہ پھر ہر طرف سے جو نا اس چیز کے اندر وہ کرتے ہیں. آج ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں نا، تو ہمیں وہ لگتا ہے. یہ دیکھیں حضرت یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کرتے ہیں، اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا، اور اپنی طرف سے کوئی ہمارا حامی بنا، اور ہمیں اپنی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار فرما. یہ دیکھیں کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جناب اپنا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جو تم لوگ یہ نہیں کرتے. تو یہ اب ہمارا کام ہے، ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے سوچ لیں. یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی 3533، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کیے بغیر یا اس کی نیت کیے بغیر مر گیا تو وہ نفاق کی شاخوں میں سے ایک شاخ پر مر گیا. تو سب سے پہلے ہم نے، جیسے میں آپ سے ذکر کرنے لگا تھا، یہ سوچیں کہ میں نے اللہ کی خاطر، میری زندگی جو ہے وہ اللہ کی خاطر ہے، مجھے کوئی وہ نہیں ہے کیا نام ہے اس کا ڈر نہیں ہے دوسری کسی چیز، مجھے اللہ سے، اللہ کے آگے اپنی میری جان بھی اللہ کی وہ ہے، کیا کرنا ہے. اب وہ جہاد جو ہے نا آپ کا ڈفرینٹ طریقے سے ہوگا، کیونکہ جہاد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگے انہوں نے کہہ دیا کہ جو جو ہے اس کو اس کی نیت کیے بغیر بھی مر گیا، یا اس کو اللہ کی راہ میں کیے بغیر یا اس کی نیت کیے بغیر مر گیا، تو وہ تو نفاق کی اس میں مر گیا. اور نفاق جو ہے وہ اس میں درک اسفل جہنم کے اندر، نیچی تہم کے اندر. تو اس میں ہم لوگوں کو پھر کیا کرنا ہے، اس کے اوپر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے کہ اگر ہم سے یہ چیز سدت ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس میں اب اپنا وہ جہاد بل آپ اپنی جان سے جہاد کریں، چاہیں جا کے ان کو سپورٹ، آپ اپنے مال سے جہاد کریں، آپ ایسی آرگنائزیشن جو کہ ان کی ہیلپ کر رہی ہیں، جو اسپتالوں میں مسئلے لوگ ہیں ان کو امداد پہنچا رہی ہیں، ان کو کھانے پہنچا رہی ہیں، اس والے سے ان کی مدد کریں. آپ جو کیا نام ہے اس کا، اور اپنے کوئی پلانس کے تھرو، کوئی مشوروں کے تھرو، کوئی اور ٹیکنالوجی کے تھرو، کس بھی طریقے سے آپ نے جو ان کو اپنی وہ مدد کرنی ہے، اپنے اس میں اپنی زبان کے تھرو آپ نے اس کو کر کے اپنے اس چیز کو پھیلانا ہے، اس کی اویئرنیس لوگوں کو کرنی ہے. جو بندہ جس بھی اپنے اس میں کر سکتا ہے وہ چیز کرے، تاکہ آپ جو ہے ان کے ساتھ مسلمان جو ہے وہ جسٹیفائڈ ہے. تو اس حوالے سے پھر دوسری چیز یہ اپنی فیملیز میں آپ اس کا ذکر کریں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بچوں کی تربیت کے اندر اس چیز کو لے کے آئیں کہ جو ہے نا اپنا
یہ آپ کا جو ہے وہ ہے جو آپ کو تکلیف ہونی چاہیے اس چیز سے، مسجد اقصیٰ سے آپ کو جو اس کے اوپر وہ حملے ہو رہے ہیں، جو آپ کو آپ کے مسلمان جو مشکلوں میں ہیں اس کے حوالے سے آپ کو تکلیف ہونی چاہیے. آپ کو یہ جو آپ اپنے بچوں کے اندر اس چیز میں ڈالیں گے، اگر آپ اس چیز کے اندر نہیں ہیں اور بس اپنی زندگی میں بس مگن ہے، وہیں بس اپنا کھا رہے ہیں، اپنا پی رہے ہیں، اپنا سو رہے ہیں اور اپنی بس اس کے اندر ہے، پھر یہ جو ہے آپ کا جو نا پھر مطلب یہ آپ نے اپنے آپ کو اس امت سے علیحدہ کر لیا. آپ کو اس وقت لمحہ فکر ہے کہ کوئی لوگ ہیں جو مر رہے ہیں اور آپ اپنی زندگیوں کے اندر بس اپنے عیاشیوں کو اس کو کیسے بڑھانا ہے ان چیزوں کے پلانس کے اندر. تو یہ جو ہے نا ایسی چیز ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھ کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس چیز کے اندر ہماری مدد فرمائے. تو بیسیکلی ہم لوگوں نے یہ جو آج دیکھی، اس میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے بعد کس طریقے سے وہ ان کے ساتھ جنگ میں آئے. وہ ایک چھوٹی قوم تھی جو کہ بڑے دشمن کے ساتھ انہوں نے وہ اس کو سلنگ شاٹ جو تھا وہ انہوں نے کیا، اور وہ وہ جالوت کی آنکھ کے اندر لگا، اور وہ پتھر جو ہے نا اتنا تیز تھا کہ وہ یہاں سے گیا اور وہ پیچھے سے نکل گیا، وہ مر گیا. جالوت جیسے ہی وہ گرا اس کے اندر. تو اس سے ہمیں ایک چیز کا احساس ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں. وہ بے شک 313 کا لشکر ہو، وہ آگے جو ہے نا 1000 کافر ہو، وہ بے شک جو ہے نا کیا نام ہے ابراہ ہو اور اس کی ابابیل کا ہو مقابلہ ہو. جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ لیکن صرف دعائیں نہیں، پہلے تو آپ کی دعاؤں میں شدت آ جائے اس چیز کے حوالے سے. پھر دوسری چیز صرف دعائیں نہیں، اس کے لیے آپ کا کوئی نہ کوئی عمل میں آپ کا کوئی ایکشن ہونا چاہیے جو کہ آپ کریں. جب آپ یہ کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جناب اپنا ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، تو اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ مدد آئے گی. پھر جب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تو پھر آگے دشمن جو بھی ہو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس چیز کو خود کرتے ہیں، کیونکہ وہ بادشاہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پھر کام ہے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کرنا ہے. تو ہم سب سے دعا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے خاندان میں، اپنی آپ میں اس چیز کو وہ کریں، اپنی زندگی کو اس کا مقصد بنائیں کہ جو ہمارے یہ ریمائنڈر ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ریمائنڈر اپنی باقی زندگی جہاں تو ایک سٹیج ہے، اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو اپنی زندگی کی چیزوں کو فکس کریں. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم آرام کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق مار رہے ہیں اور چیزیں سب خراب کر رہے ہیں، اور ہم کہیں کہ ہم نے جو نا وہ ہم لوگوں نے وہ چیزیں بھی ہیں اور یہ بھی آپ کی جو نا چیزیں ساتھ سب فکس ہونی چاہیے. اس چیز کے اوپر تاکہ ہم اپنے آپ کو سچا کہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے آمن نہ کہا ہے تو ہم لوگوں نے سچ میں کہا ہے، اور ہم آپ کی طرف پلٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی طرف لگائیں اور ہمیں جو ہے اس سے بچائیں. اس سے پہلے کہ یہ چیز ہمارے اپنے خدا نخواستہ اس میں آ جائے، اپنے ملک میں آ جائے. ہمیں جب تک مسئلہ مشکل نہیں ہوتی، جب تک ہمارے ملک میں نہیں آ گیا، ہمارے محلوں میں نہیں آ گیا، ہماری گلی میں نہیں آ گیا، جب تک کہ کوئی ہمارے گھر میں نہیں گھس گیا. تو یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اس کا گھروں میں گھسنے کا انتظار کریں گے تو یہ پھر کوئی پتہ نہیں کس وقت کس طریقے سے جنگ کہاں پہ آ جاتی ہے. تو یہ ہم لوگوں کو اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو لے کے آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنا اس سارے معاملے کے اندر ثابت قدم رکھیں، ہمیں پلانز بنائیں، اس پہ عمل کرنے کی توفیق ادا کریں توفیق فرمائیں، اور ہمیں ساری چیز میں فتح نصیب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.